بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کی سرزمین جو ہمیشہ محبتوں کی امین رہی ہے، اس دھرتی کے لوگ اپنے مہمانوں کو اللہ کی رحمت کا سبب کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں دعوت دوں گا اس پروگرام کے روح رواں ایسا کہہ لیں کہ میزبان، خاص میزبان عبداللہ شیخ صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے تمام مہمانوں کو اس علاقے میں اس خوشی کے موقع پر شامل ہونے پر ان کو ویلکم کریں اور خوش آمدید کہیں۔ عبداللہ شیخ صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فی الارض یرحمه السماء، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ سورہ نصورہ موتے معلوم بھلائی میں بھیرا کھڑی کھڑی جب کترا۔ معزز مہمانان گرامی، خصوصی طور پہ ہمارے وہ بھائی جن کے خوشی میں آج ہم سب شریک ہیں، اور کراچی سے آئے ہوئے مہمان اور ہمارے گاؤں گوٹھوں سے آئے ہوئے بھائی، دور دراز سے سفر کرتے ہوئے تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اول تو احسان ہے اس مالک کا جس نے ہمیں ایک اچھی نسبت سے یہاں ایک دینی اور اسلامی بھائی بھی کے جذبے کو، جس کی آج دنیا میں بہت کمی ہے، دنیائی رشتے کے نسبت جمع ہونا، ایک دوسرے کے لیے خوش کرنا کرانا، یہ تو ابھی تک دنیا میں قائم ہے، لیکن کسی ایک خاص جذبے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، خود خوشی میں شریک ہونا، اسلام نے جو نماز با جماعت اور نماز جنازہ اور بیمار کی عیادت اور مختلف قسم کی جو باتیں اسلام نے بتائی ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہمارا جڑنا اور توڑنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، ہماری ہمدردی، ہماری محبت، ہمارا خلوص، ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی غرض اور مقصد نہ ہو۔ اسی کی ایک ادنا مثال قائم کرنے کے لیے یہ محفل منعقد ہوئی، جس میں ہمارے کراچی کے احباب، ہمارے ساتھی اور دوست مہربان، جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے صرف مال خرچ نہیں کیا بلکہ اپنی جان اور محنت بھی اس میں لگائی، جس کے برکت سے یہ باغ وجود میں آیا جہاں ہم اور آپ جمع ہیں۔ میں مانتا ہوں ایک تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بھی ایک اجر میں اضافے کی صورت پیدا ہوئی ہے کہ تھوڑی سی ہوا تیز ہے، اور ہمارے کراچی کے مہمان تو ایسے ہی ہوا کے متلاشی اور ہوا کے شوقین ہوتے ہیں، تو اللہ نے پہلے سے اس کا انتظام آپ بھائیوں کے لیے کر دیا ہے۔ ایسے بھی چھٹی کے دنوں میں ہمارے کراچی کے ساتھی ایسی جگہ کی تلاش کرتے ہیں جہاں تھوڑی سی صاف ستھری ہوا مل جائے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے آپ سب بھائیوں کا استقبال ہے ہی۔ ہماری طرف سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود ایک ساتھی نان سمجھ اور کمزور انسان ہیں۔ ہمارا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں جذبے کے اعتبار سے تو بہت بلند ہے، انتظامات کے اعتبار سے بے شمار کمیوں سے بھرا ہوا پروگرام، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کمی اور جو قصور ہے وہ میرا ہے کہ یہ اس قسم کی ذمہ داری کچھ میری تھی، اور میری نااہلی اور کمی کی وجہ سے جو ہے میں صحیح نبھا نہیں سکا ہوں۔ اس پر تمام بھائیوں سے میں خصوصی طور پہ معذرت خواہی ہوں، اور سب کے شرکت سے خصوصی طور پہ بہت ہی آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ اللہ کا بھی شکر ہے کہ ہمیں آپ کو ایک دینی رشتے سے یہاں جمع ہونے کا
کا اللہ نے موقع دیا اور ایک دینی جذبہ اور محبت جس کی بہت معاشرے میں کمی ہوتی جا رہی ہے اس کا کہیں نہ کہیں کسی درجے میں وجود سامنے آئے. دوسری گزارش یہ کہ یہ ایک صنعتی علاقہ ہے. یہاں صنعت کار بھائی ان کا تعلق بھی پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں سے ہیں. ہم آج اس علاقے میں جمع ہیں. ماشاءاللہ یہاں دنیا کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, وجود میں آتی ہیں جو ہمارے ملک کو کیا اس سے باہر بھی پہنچتی ہیں. لیکن یہی ہمارے صنعتی بھائی صنعت کار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. تو ہم نے کہا کہ ان کے پڑوس میں ان کے علاقے میں ہم کیوں نہ ایسی کوئی بیٹھک بلائیں کہ ان کے ہم اگر 50 ساتھیوں کو بلاوا دیں, ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے لیے اس نسبت کو قائم کرتے ہوئے, کوئی ان سے لینا دینا نہیں, اس جذبے کی مثال قائم کرتے ہوئے کہ بھائی چلو دنیا کی چیزیں تو ہم نے بنا ڈالی اور جگہ جگہ پہنچا دی, ایک یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اس کوہستان جو سندھ کا پہاڑی علاقہ ہے جہاں ویرانی, غربت, افلاس, بے دینی, تعلیم کی کمی, پانی کی تکلیف اور اس قسم کے بہت سارے, تقریباً میرے معلومات اور اندازے کے مطابق تحصیل تھانہ بوڑھا خان کے 350 کے قریب گاؤں ہیں, اور ہمارے اس نوری آباد کے انڈسٹریل ایریا میں تقریباً جو انڈسٹری قائم ہے وہ اگر 10 گاؤں میں بھی قرآن شریف کے تعلیم کے انتظام کو اپنے ذمہ لے لے تو ہمارے 350 گاؤں میں ہمارے مسلمان بچے جو آج کل بیچارے کلمے نہیں جانتے, غسل اور وضو سے بے خبر ہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیم اور عقیدے اور نظریے سے معلوم ہے, شاید اللہ ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ فرما دے. جو وسائل ہیں اس حساب سے ہو رہا ہے الحمدللہ اس وقت, اور جہاں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ بھی ایسا ہی ایک مرکز اور سینٹر قائم کرنے کے جذبے سے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے کوہستان کا یہ انڈسٹریل ایریا میں مین سپر ہائی وے روڈ پہ ایک ایسا ادارہ قائم ہو جائے. یہ تو 100-150 فیکٹریاں قائم ہو گئی ہیں, لیکن ایک ایسی فیکٹری بھی قائم ہو جائے جہاں سے ایسے بچے, ایسے مجاہد, ایسے طالب علم, ایسے دین سکھانے والے بھائی پیدا ہو جائیں جو ان گوٹھوں میں, ان جنگلات میں, ان ویرانیوں میں جگہ جگہ جا کر, اس لیے کہ اس وقت جو 20 کے قریب گوٹھوں میں قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے اس میں سب سے جو بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ ایسے ویرانی, ایسی تصویر جگہ کا پہنچانا بہت ہی دشوار ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بھائی بشیر صاحب اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے جذبے کو اور مزید ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسے جذبے کے ساتھ حسب توفیق, حسب طاقت اس میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی ایک تو یہ اس پروگرام, اور دوسرا یہ کہ یہ اجتماعی شادی جیسے کہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, دولہے بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور شادی مبارک کا بینر بھی. یہ اس طرح آیا میرے اندازے کے مطابق, ایک گاؤں میں ایک مریضہ کے علاج کے لیے میں ایک ساتھی کو لے گیا تو وہ خاتون بیچاری حال تھی. ڈاکٹر صاحب ان سے کہنے لگے کہ اماں جی آپ کے کوئی بچے نہیں ہیں جو آپ کو اس ضعیفی, اس کمزوری, اس بے حالی میں کوئی سہارا دے سکے. اس لیے کہ میں نے ایک کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک عورت شادی کو غلامی سمجھتی تھی اور شادی نہیں کی اس نے, لیکن اس نے ایسا کیا کہ اس کو حسن جو تھا اس پر ناز تھا, اس ذریعے سے اس کو نذرانے ملتے تھے جس پہ اس کو بہت ناز تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے جسم میں ایسی بیماری پھیلی کہ وہ اس کو کوئی دیکھنا تو دور, قریب جانا بھی پسند نہیں کرنے لگا. تو بیچاری وہ تڑپ تڑپ کر مرنے والی تھی, اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو مار دیا. اور ساتھ میں یہ پیغام بھی چھوڑا کہ اسلام کے اس شادی کے پیغام, اسلام کے اس شادی کے پیغام اور پروگرام کے لیے مجھے یہ کہنے پہ میں مجبور ہوں کہ یہ جو اسلام نے رشتہ جوڑا ہے, یہ جو اسلام نے ناطہ قائم کیا ہے, اس کی کیا برکت ہے. آج میں تڑپ رہی ہوں, جو لوگ مجھے سلام کرتے تھے, دیکھنے کے لیے ترستے تھے, وہ آج مجھے چھوٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. لیکن آج اگر میں شادی کرتی, میرے بچے ہوتے, تو میری خدمت کو اور میری جو ہے
اس حالت میں دیکھ بھال کو عبادت سمجھتے، تو اسلام نے ایک شادی کا رشتہ اتنا ہی ایک عظیم سلسلہ قائم کیا ہے جس کی برکات ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں کوئی تقریر کرنے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہمارے اکابر، ہمارے ساتھی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دل کی جذبے کی باتیں عرض کرتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے جب اس خاتون سے کہا کہ اماں جی کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس بیچاری کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ جاری ہی رہے، اس کے گلے سے آواز نہیں نکلا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی مدد مجھے کرنی پڑی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری علم کے مطابق یہ 6 بہنیں ہیں اور ان 6 ہی کی شادی نہیں ہوئی اور ان کی عمر اسی طرح تڑپ تڑپ کر آج امید میں گزر گئی اور اب یہ زندگی کے آخری پسابے تاریخ عالم میں گزارے۔ تو ان ڈاکٹر صاحب کا یہ جذبہ تھا کہ اگر ایسا ہی ظلم ہے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ ہم تو شہر میں اپنے بچی کی شادی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ سے کریں اور گاؤں میں جو بچی کی شادی 10,000 اور 5,000 سے ہو، اس کو ہم تو شہر کی تمام چیزیں تیار کر کے سپلائی کے ذریعے سے گاؤں گوٹھوں میں پہنچائیں، لیکن ایک غریب کی بچی جو زندگی میں شادی کی آس سے یہ بچی تڑپ تڑپ کر بیچاری موت کے بسترے پہ آ جائے اور ہم اس کے لیے کر نہیں پائیں۔ تو انہوں نے ایک شادی کا پروگرام ترتیب دیا، اس کے لیے فنڈ بھی جمع کیا، لیکن کچھ اس میں شرائط تھے کہ بھائی جو ہے دین کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط طریقے سے وہ شادی ہو۔ تو ہمارے تبلیغ کے ساتھی تو یہ کہتے ہی ہیں کہ بھائی دین کا احکام پیش کرنے سے پہلے اس کے دل میں دین کی ترغیب، دین کا جذبہ پیدا کرو تاکہ وہ احکام کو قبول کرے۔ ایک دم وہ ہو نہیں پایا، حالانکہ فنڈ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ جو شرائط ہم نے رکھے اس پر وہ معاملہ بنا نہیں اور ہوتے ہوتے وہ وہیں قصہ رہ گیا۔ اس دفعہ اس میں تھوڑی سی کچھ کسی حد تک نرمی کی گئی اور سختی کے بجائے ترغیب کے اندر رکھا گیا اس معاملے کو کہ بھائی جتنا ہو سکے آپ اس پروگرام میں بدعات کو، رسومات کو، جہالت کو، خرافات کو اپنے آپ کو بچائیں۔ اس میں ہماری فلاح ہے۔ اگر ہم فضول خرچیوں کے ذریعے سے شادیوں میں اپنے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض کر بیٹھیں گے تو ساری زندگی تڑپ تڑپ کر پریشانیوں میں گزاریں گے۔ تو بھائی اس جذبے کا ہی سبب ہے جو یہ پروگرام ترتیب آیا اور ہمارے قریب میں کچھ ساتھی کسی سلسلے میں کسی جذبے کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ہمارا وہ پرانا دل میں جو جذبہ تھا وہ جب ان کے سامنے آیا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ اس حساب سے یہ پروگرام بنا ہے۔ اس میں میں تو ایک ہی بات سے خوش ہوں کہ آپ کے جذبے کو سلام ہے۔ اللہ پاک آپ بھائیوں کے جذبے کو آپ مجمع میں جو بھی ساتھیاں ہیں یا کہیں اور جگہ سے آئیں، کوئی رشتے داری کہیں سے یہ ٹوک نہیں ملے گی کہ بھائی آپ ہمارے شادی میں نہیں آئے تھے، ہم آپ سے ناراض ہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں، بلکہ ایک ہی نقطہ اور مقصد ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو گوٹوں میں ہیں اور دنیائی احوال سے تو ان سے تعلق ہے، لیکن اگر ہم کسی اصلاحی اور نیکی سے اور اسلام نے جو یہ زکوٰۃ کا نظام، ہمدردی کا، احساس کا، خیر الناس من ینفع الناس کا کہ تم میں سے بہتر وہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچے، یہ سارا سلسلہ اسی کا ہے اور اسی سے ایک محبت کی کڑی بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور کرنے کو باتیں تو بہت ہیں۔ بہرحال آخر میں تمام بھائیوں کا بہت ہی مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جذبہ خیر عطا فرمائے اور جذبہ اسلامی بھائیتی کا جذبہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ اس پر جو ہے جمع رہنے کی توفیق دے۔ توفیق یہ تو اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بھی مل کے ساتھی جب جذبے کو اکٹھے کرتے ہیں تو ایسے محفلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کسی نہ کسی حد تک ایک تھوڑی سی یہ تقریب کرنے کی توفیق دی ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ جیسے اور شعبہ جات ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تھوڑا سا ایک یادانی کے خاطر انشاءاللہ وہ پرچہ بھی بنایا ہے جو سب ساتھیوں مہمانوں کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں جو دولہے بھائیوں کی تعداد ہے وہ تجویز تو 44 تھی، 44، کیونکہ پہلے 25 کی بات آئی، پھر 40 کی آئی، پھر 4 بڑھ گئے۔ میں نے ساتھیوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے جذبے کی قدر کرتے ہوئے کہا کہ ان بیچارے 4 کو کیسے ہم واجب کریں، یہ بھی کسی آس، امید اور خوشی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی کوئی 2 دن پہلے 10 ساتھیوں کا اور پروگرام بن بیٹھا اور ان کی بھی آس ٹوٹی کہ کاش ہم بھی اس محفل میں شریک ہو جائیں۔
تو میں نے ساتھیوں سے اس پر بھی مشورہ کیا، تو اس پر یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کے بھروسے سے ان کو بھی اس نکاح میں شریک کر دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان میں سے ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہا تھا، آپ دیکھتے رہیں گے جگہ جگہ سے بار بار ساتھی پوچھ رہے ہیں، تو بولا بھائی ہمارا نکاح تو ہو رہا ہے لیکن نکاح کے ساتھ ساتھ جس طرح اور ساتھیوں کی خدمت ہوئی ہے ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہم نے بات کہا بھائی جو عزیز ساتھیوں کے بھی اللہ نے انتظام کیا ہے، آپ دس کا بھی اللہ ہی کرے گا، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ بشیر بھائی کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کسی کے دل میں ڈال دے اور کوئی مشکل نہیں۔ تو میں انشاءاللہ ان نئے دولہے جو 10 مزید اضافے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے بھروسہ رکھیں انشاءاللہ۔ کسی سے طے مشورے کے بغیر ان کو اس میں شریک کیا ہے اور اللہ سے بھروسہ ہے کہ اللہ پاک ان کا بھی انتظام فرمائیں گے۔ آخر میں پھر سے میں سب کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ